السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو باقی تمام ویڈیوز سے ہٹ کر ہے۔ آج کی کہانی میں ہم ایک ایسی وفا کی دیوی کی بات کریں گے جس نے محبت کی داستان رقم کر دی اور محبت کرنے والے شوہر کے لیے جان تک قربان کر دی۔ وہ 5 برس کی تھی جب اس نے سماج کا منو وزنی بوجھ اپنی معصوم سی جان پر لیا۔ باپ 2 ٹکے کا مزدور تھا۔ کثرت اولاد نے باپ کو اور بھی مجبور کر رکھا تھا۔ گھر کے اخراجات آمدن سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اوپر نیچے 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ 3 بھائی اس سے بڑے جبکہ 3 ہی چھوٹے تھے۔ سب میں بمشکل سال بھر کا بھی پورا وقفہ نہ تھا۔ فاقوں کی ماری ماں مسلسل بچوں کو جنم دے دے کر بیماریوں کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ وہ دیہات میں رہنے کے تمام تقاضے انتھک مشقت سے پورے کرتی چلی جاتی۔ صبح نہار اٹھ کر پہلے دور پار چشمے سے پانی کا مٹکا سر پر جبکہ دونوں ہاتھوں میں ایک بالٹی اٹھا کر لاتی۔ بسا اوقات سر پر بھی 2 مٹکے ایک ساتھ لایا کرتی۔ پانی لانے کے فوراً بعد پہلے خامد کو ناشتہ کروا کے مزدوری کے لیے رخصت کرتی، پھر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ انہیں باری باری جگا کر ان کے منہ ہاتھ دھلا کر سب کو ایک ساتھ ناشتہ کرواتی، پھر انہیں اسکول کے لیے رخصت کر کے مشقت کو جڑ جاتی۔ اپنی زمین میں موجود سبزی کی کیاریاں تیار کرتی، ان کی تالی گوڈی کرتی، چشمے سے لا کر سبزیوں کو پانی دیتی۔ مکئی کے کھیتوں میں موجود گھاس وغیرہ کاٹ کر مال مویشیوں کے رات کا بندوبست کرتی۔ یوں 10-11 بجے باقی چھوٹے بچوں کو جو ابھی اسکول جانے کے قابل نہیں ہوتے انہیں پڑوس کی کسی بزرگ خاتون کے حوالے کرتی اور دودھ پیتے بچے کو بغل سے لگا کر مویشی کھول کر انہیں ہانکتی ہوئی جنگل کی طرف نکل جاتی۔ اس دوران بچے اسکول سے واپس آ جاتے مگر شام تک سب بھوکے رہتے۔ ماں نے بچوں کی تربیت ہی کچھ اس انداز سے کر رکھی تھی کہ وہ بھوک سے نڈھال بند دروازوں کے سامنے صحن میں چپ چاپ بیٹھے رہتے، مگر مجال کیا جو کسی کے گھر جھانک کر بھی دیکھتے۔ ان بچوں کو بھی یہ باری باری لوریاں دیتے جنہیں ماں پڑوس والوں کے حوالے کر جاتی تھی۔ یوں شام ہوتے ہی وہ سب بچے اپنی نظریں اس پار جنگل کی راہ میں جما لیتے جہاں سے طویل انتظار کے بعد ان کے مویشی نمودار ہوتے۔ تمام بچے خوشی سے چیختے چلاتے اسی سمت بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے گھر کے قریب بیچ راستے میں ہی اپنی ماں کو آ لیتے۔ ماں کے سر پر بھاری بھرکم گڈھا لکڑیوں کا، ہونٹوں پہ چاکلیٹی رنگ کی خشک تہ جمی ہوئی، آنکھیں تھکاوٹ اور بھوک کی وجہ سے نیم مردہ اندر کو دھنسی ہوئی، مگر بچوں کو دیکھ کر محتاط انداز سے کچھ یوں کہ خشک ہونٹ پھٹ کر خون نہ ابلنا شروع کر دیں، بس ہونٹوں کو جنبش میں سمیٹ کر مسکرا دیتی۔ استقبال میں آنے والے بچوں میں سے کچھ مویشیوں کو ہانکتے اور کوئی ایک ماں کے بغل والے بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیتے۔ باقی گھر سے ساتھ لائے ہوئے بچوں کو لیے واپس گھر پہنچتے اور مزدور خامد کے گھر پہنچنے سے پہلے چٹنی کوٹی جاتی، خصوصی سبزی باقی بچوں سے الگ پکائی جاتی، دودھ پتی کا بندوبست کرنے کے بعد بچوں کے لیے گن گن کر روٹیاں پکائی جاتی۔ خامد بھی سیر ہو کر کھا لیتا، بچوں کو بھی کب ماں بھوکا چھوڑتی، خود کب اور کس وقت کھاتی شاید کبھی کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ یوں سال بھر کی مشقت کے بعد موسم سرما شروع ہو جاتا، مکئی گھاس کی کٹائیاں شروع ہو جاتی، مکئی چھیلی جاتی، لوبیا دال، سرخ مرچ اور بے شمار دیگر سبزیاں خشک کر کے موسم سرما کے لیے سنبھالنا بھی صرف ماں کا ہی کام ہوتا۔ یہی نہیں، موسم سرما میں مسلسل آگ جلائے رکھنے کے لیے ایندھن کے لیے کثیر لکڑیوں کی ٹال بچوں کی مدد سے ہی فرض شناس ایک مزدور کی بیوی ہی جمع کرتی۔ بہت ہی قلیل وقت نے 7 زندہ اور 4 وقت سے پہلے ہی مردہ پیدا ہونے والے کل ملا کر 11 بچوں کی ماں کو ضعیف و ناتواں کر دیا۔ اب وہ اکثر بیمار سی رہنے لگی۔ مزدور خامد اسے علاج کی غرض سے لے کر کو بکو جو بجو پھرنے لگا۔ اب عالم یہ تھا مزدوری کی دہاڑیاں تو ضائع ہوتی ہی گئیں، ساتھ ہی ساتھ وہ غریب قرضے تلے بھی دبتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب کچھ بھی پلے نہیں تھا اس مشکل گھڑی کے ہم سفر کے لیے۔ دھیرے دھیرے ماں چارپائی لگ گئی، غریب باپ مزدوری پہ نکل جاتا، بڑے بھائیوں کو سکول بھیجنا اور چھوٹے بھائیوں کی گھر میں دیکھ بھال کرنا، اکلوتی 5 سالہ بہن ختیجہ پر ہی ساری ذمہ داری آن پڑی۔ ایک مدت تک ماں لیٹ بیٹھ کر ہی صحیح مگر کم از کم روٹیاں پکا ہی دیا کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ بیماری نے ماں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا۔ اب خدیجہ ہی تھی جو کم عمری میں ہی 6 بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ آن کی آن میں وہ سب کچھ ہو گیا جو شاید غریبوں کا مقدر ٹھہرا۔ ماں کی طبیعت پچھلے 3 روز سے بہت زیادہ خراب تھی۔ اڑوس پڑوس کی خواتین دن تو دن رات بھر ماں کے پاس بیٹھی رہتی۔ آج شام ماں بار بار بے ہوش ہو جاتی،
مگر جو ہی اسے ہوش آتا بیٹی کو آواز دے کر کہتی خدیجہ۔ خدیجہ کے بولنے پر نکاہت برے لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتی خدیجہ میری جان، میری بیٹی، تمہارے بابا تھکے ہوئے بھوک سے نڈھال آتے ہی ہوں گے، بیٹی اپنے بابا کا خیال رکھنا، بیٹی ان کا خوب خیال رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی دینا، اچھی سی چائے بنا کر دینا بیٹی، تیرے بابا بہت تھکے ہوں گے، یقیناً تیرے بابا بہت تھکے ہوں گے۔ ماں نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہی وصیت کی، مگر اس بار بے ہوش ہونے سے پہلے ماں کو خون کی الٹی بستر پر ہی ہوئی، اور آخری الفاظ ماں کے پھر یہی تھے خدیجہ اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ یوں اس محبت کی کہانی کا اختتام ہوا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں رشتوں کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں کو پیار، محبت اور خلوص سے مزین کر دے۔ ناظرین، اگر آپ مزید اس طرح کی کہانیاں اور افسانے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔